پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ حسنات ملک اور عمران وسیم صاحب موجود ہیں. قاضی صاحب کی لیگیسی کے حوالے سے پروگرام کے پہلے سے ہم نے بات کی, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ڈیپلی پولیٹیسائز ہو گئی ہے کورٹ, زیادہ اس میں گہرے تنازعات آ گئے ہیں. کیا اب جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں وہ ان تنازعات کو جو خلا ہے ان کو پر کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ حسنات, آپ سے آغاز کرتے ہیں. بڑا بھاری چیلنج ہے. ابھی اس سے پہلے جو مختلف ہمارے پاس قانون دان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ بٹھا کر پہلے کورٹ کی سمت اور کلیئرٹی طے کرنی پڑے گی چیف جسٹس صاحب کو, اور سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. آسان ٹاسک تو نہیں ہے. ابھی آپ کو کورٹ مزید تقسیم لگ رہی ہے یا صاحب چونکہ بالکل نہ ادھر نہ ادھر بیچ کی اپنی رکھتے ہیں ایک پہچان, تو ان کے لیے آسان ہوگا یہ کرنا؟ دیکھیں, اس حوالے سے سپریم کورٹ میں خوش قسمتی ہے ججز کی کہ ایک نان کنٹروورشل جو ہے وہ جج ایک چیف جسٹس بنا ہے جس پہ سب کا اعتماد ہے. ایون جب بھی کوئی ایون جیسے منصور علی شاہ اور جیسے قاضی فائز صاحب میں بھی میڈیشن جو ہے کوشش جو وہ یحییٰ افریدی صاحب نے کی, تو یحییٰ افریدی صاحب کا سب رسپیکٹ کرتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ جو جوڈیشری کی پاور جو ہے ایگزیکٹو نے لے لی ہیں اور پارلیمنٹ نے, اور جس طریقے سے اب بینچز کی کمپوزیشن میں بھی ایگزیکٹو کا رول ہوگا. 13 میں سے 5 ممبران ہیں. اب آج انہوں نے یہ بات کی کہ ٹریکاٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی اس نے کیا ٹریکاٹمی آف پاور کے پرنسپل کو کوئی افیکٹ کیا ہے یا بالکل ٹھیک ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سیکیور ہے یا نہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے جو ان کے سامنے آنا ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے یہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو انڈورس کر دیا جائے, اس کے مطابق چلایا جائے, یا اس سے پہلے اس کو جوڈیشل ریویو کیا جائے, فل کورٹ بنایا جائے, یا جو ہے وہ کتنے ججز کا ہو, کیونکہ عموماً آئینی ترمیم عدلیہ کے حوالے سے ہوئی ہے, 18ویں ہوئی ہے, 21ویں ہوئی ہے, تو فل کورٹ بیٹھا کرتا ہے. تو اب اس دفعہ بھی اگر فل کورٹ بیٹھتا ہے تو کیا پوزیشن ہے, کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب جو یہی ہے کہ وہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اچھا, جو میجارٹی کہے گی وہ اس طرف چلے جائیں گے. ان کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک مائنڈ بنا کے اپنے ہم خیال ججز کو بٹھا کے وہ کوئی ایجنڈا چلائیں گے. ہم خیالی نظر نہیں آئے گی ہمیں ججز کے اندر, جو پچھلے دو ٹینیورز کے اندر جو شکایت رہی ہے بندیال صاحب کے دور میں بھی اور قاضی صاحب کے دور کے اندر بھی یہ شکایت رہی ہے, اس میں نظر نہیں آئے گا. بالکل جی, جس طرح ثاقب نثار صاحب تھے, نور تنگ تھی, اور اس کے علاوہ اور جو چیف جسٹس آئے ہیں, یا قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے جو ان کے دور میں پی ٹی آئی کو شکایتیں تھیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوں گے, ہسٹائل نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور حکومت کے حوالے سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی کہ انہوں نے یہ ترمیم کر لی ہے تو ہم نے ہر چیز اب ان کو ٹف ٹائم دینا ہے یا کوئی اور طریقہ, تو وہ یہ بھی نہیں کریں گے. آج یحییٰ صاحب نے جو چیف جسٹس صاحب ہیں جو کل لیں گے اپنا آؤٹ, انہوں نے بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا ڈگنیٹی آف جج ہم نے ریسٹور کرانی ہے. اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو بہت ساری حکومت کی جانب سے ججمنٹس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی. اگر ہم مخصوص نشستوں کی بات کریں اس کے اوپر بھی جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا نقطہ نظر مختلف تھا, لیکن وہ مخصوص نشستوں کے میں وہ اکثریت فیصلے کے ساتھ تھے. تو ایسے بہت سارے فیصلے جس پہ حکومت نے امپلیمنٹیشن نہیں کی, کیا آپ کو اس بیان سے لگا کہ امپلیمنٹیشن کے بارے میں وہ ایک سخت رویہ اختیار کریں گے کہ کورٹ کے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے, یہ 26 اکتوبر سے پیچھے, بلکہ 26 اکتوبر نہیں, 26 اکتوبر کو تو وہ چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے. یہ آئینی ترمیم 20 اکتوبر کو پاس ہوئی ہے. 20 اکتوبر سے پیچھے جائیں گے تو سینیریو آپ کو اور ملے گا. 21 اکتوبر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سینیریو بالکل مختلف ہو جاتا ہے. جب آئینی ترمیم پاس ہو گئی, آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا, تو عدلیہ میں جو تقسیم آئی ہے, تقسیم کیا مطلب, اس میں جو تبدیلی آئی ہے, اب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے. اب یہ جو آپ نے ججمنٹ کی بات کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اب اس میں قانون کی انٹرپریٹیشن کا سوال آ چکا ہے. اچھا, وہ آ چکا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں حکومت نے امینڈمنٹ کی ہیں, اب نظر ثانی تو لگنی ہے انہی جج صاحبان کے سامنے, لیکن جب اس جج صاحبان کے سامنے لگے گی اور پھر یہ نقطہ اٹھے گا کہ اب چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے, اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہونے کے بعد اب اس ایشو کی جو انٹرپریٹیشن کرنی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کرنی ہے, تو کیا یہ عدالت, یہ بینچ جو ہے اس کو سن پائے گا؟ یہ بڑا کوسچن ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن کے سامنے سوال یہی ہے. الیکشن کمیشن جو ایک سوال اٹھا کے اس فیصلے پر مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں کر رہا, جزوی تو انہوں نے عمل درآمد کر دیا, 39 پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کر دیے,
لیکن وہ بھی انہوں نے نظر ثانی کے ذریعے چیلنج کر رکھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریویو ہوگی ججمنٹ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے امپلیمنٹیشن یا نہیں ہوگی، یہ آپ نہیں ریویو نہیں میں کہہ رہا، میں کہ ریویو بھی اب ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائے. ایگزیکٹلی وہ تو اس کے ضروری نہیں کہ یہ فیصلہ اسی شکل میں قائم رہے، یہ آپ بات یہی میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں اب ڈٹرمن یہ ہونا ہے کہ چلیں فیصلہ تو سپریم کورٹ نے دے دیا، لیکن جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی تو کیا الیکشن ایکٹ والا جو قانون ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرے گا یا پھر اس قانون کو نظر انداز کیا جائے گا؟